یہ تو بہت آسان بات ہے، جب ہم وہ ویسے تاریخی دور تھا کہ پاکستان کی تحریک جب چلی تو ہم اس تحریک کے حامی تھے، وہ میں سرکار کے پاس ملازم تھا، پھر بھی ہم اس تحریک کے حامی تھے۔ اسی تاریخ سے، پاکستان کی تاریخ سے متاثر ہو کر میں نے اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ دے کر میں اسمبلی کا الیکشن لڑا اس حلقے سے، سندوتی باغ کے حلقے سے، اور میں الیکٹ ہوا اور سیاست میں نے قدم رکھا۔ وہ جذبات تحریک پاکستان کا تھا، مسلمانوں کی زندگی اور موت کا تھا، قائد اعظم جناح کی قیادت کا تھا، ڈاکٹر اقبال کی شاعری نے ہم کو متاثر کیا ہوا تھا۔ تو اس جذبے کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے، ہماری زندگی موت کا سوال تھا۔ جب 1947 میں پاکستان کا اعلان ہو گیا تو سب سے پہلے پنچ میں تحریک شروع ہو گئی۔ اس تحریک کے چلنے کے بعد پھر یہ واقعہ ہوا، سری نگر میں رہ رہا تھا، میں ادھر سے دورہ کر کے گیا تھا اپنے علاقے سے، تو سری نگر میں رہ رہا تھا، وہاں پاکستان کے دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ سری نگر چھوڑ کے میں چلا جاؤں اور جو پنچ میں تحریک چل رہی ہے اس کی حمایت کروں۔ چنانچہ اس دوست کے ذریعے میں وہاں سے نکلا اور مظفر آباد سے ہوتا ہوا ایبٹ آباد پہنچا، اور ایبٹ آباد سے ہوتا ہوا پھر میں گیا لاہور میں نے قائد اعظم کو ملنے کی کوشش کی، وہاں نہ ملاقات ہو سکی، پھر میں واپس آ گیا اور مری میں ہم نے ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ مری میں آ کر ہم نے ہیڈ کوارٹر بنایا، اور اس وقت یہ کسی کی تاریخ نہیں تھی، یہ اپنی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ آئیں، ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے، اور ہری سنگھ مہاراجہ جو تھا وہ ہندو تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ہلاک ہو۔ تو اس شدید تاریخی عمل میں ہم نے یہ سوچا کہ نور ہم نے میں نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی، ان کو بھی سری نگر میں چھوڑ کے تو میں چلا آیا۔ پھر یہ مریض میں ہو کر ہم نے ساری تاریخ چلائی، ہتھیار حاصل کیے، سامان حاصل کیا، دریائے کے پار یہ سامان بھیجا، راتوں رات بھیجا، تو 50,000 فوج ہم نے 2 مہینے میں تیار کی اور اس نے لڑائی لڑی، اور 2 مہینے میں ہم نے ڈوگرا فوج گلگت لداخ اور سارے علاقے میں ماسوائے جموں کے سارے علاقے میں ختم کر دی۔ چنانچہ سپاہیوں کے پیچھے تک ہم پہنچ گئے اور گلگت لداخ سارا علاقہ، اور ہری سنگھ سری نگر سے بھاگ گیا۔ ہری سنگھ اور اس کا پرائم منسٹر دونوں سری نگر سے بھاگ گئے اور جموں چلے گئے، اور اس علاقے پر ہمارا قبضہ ہو گیا۔ تو مظفر آباد سے پٹھان بھی ہمارے ساتھ آ گئے، تو مظفر آباد سے ہم سری نگر تک پہنچ گئے، جس کا حمید خان کو بھی علم ہے، ہم سب کو علم ہے۔ تو یہ کسی کی تاریخ پر نہیں، یہ اپنی ایک تاریخ چل پڑی جو مسلمانوں کی آزادی کی تاریخ تھی اور زندگی اور موت کا سوال تھا۔ تو اس جذبے میں ساری مخلوق اٹھ کھڑی ہوئی، مرد عورت اٹھ کھڑے ہوئے، تو اس میں ہم نے جنگ لڑی۔ اس میں اپنے فوجی بھی کھڑے ہو گئے، اور جو ڈوگرا فوج کے مسلمان افسر تھے وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے، اور جو سپاہی تھے وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے۔ تو یہ ہماری 50,000 کی فوج کھڑی ہو گئی، اور اس نے لڑائی لڑی، اور 48 سال پورا لڑائی لڑتے رہے، اور ہم سلامتی کونسل میں کیس لے گئے، ہندوستان لے گیا، میں چلا گیا جنوری میں وہاں، اور وہاں کیس لڑا، 1 بار گیا، 2 بار گیا، 3 دفعہ ہو گیا۔ تو یہ ریزولوشن بھی پاس ہوئے اور یہ قصہ بھی چلا۔ بعد میں 1948 کے آخر پر سیز فائر ہو گیا، تو اس دن سے آج دن تک بس وہیں کھڑے ہیں جگہ پہ۔ ہم غلام لوگ تھے، ہمیں آزادی کی جو نعمت ہے یہ اس وقت حاصل نہیں تھی، ہر قسم کی پابندی تھی، قانون کی پابندی تھی، آئین کی پابندی تھی، اور تقریر و تحریر پر پابندی تھی، اور جو سیاسی اس وقت ہم سیاسی اقدام کر سکتے ہیں یا سیاسی جد و جہد کر سکتے ہیں یا سیاسی آزادی کا سانس لے سکتے ہیں، وہ اس وقت نہیں لے سکتے تھے۔ اس وقت 100 قسم کی پابندیاں تھیں، مگر اس کے باوجود جو موجودہ دور ہے یہ بھی کوئی اتنا آئیڈیل نہیں ہے۔ اس میں بھی نا اتفاقی ہے، تھوڑا انتشار ہے، اقتصادی بدحالی بھی ہے، اور موجودہ جو تاریخ ہم چلا رہے ہیں کشمیر میں، اس کی امداد پورے طور پر اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہماری اس جانب سیز فائر لائن کے اس جانب بھی اس قسم کا اتحاد
اس قسم کا جذبہ اور اس قسم کی جد و جہد موجود نہیں ہے جس طرح کے 1947 میں ہمارے درمیان موجود تھی. جس کرائسس سے میں اور حمید خان گزرے اور جس طریقے سے ہم نے ایک نازک دور کو نبھایا، اس کی مثال تاریخ میں ملنی بہت مشکل ہے. جس وقت کے ہم سری نگر میں تھے، میں اپنے بچوں کے سمیت تھا اور یہ کہتے ہیں میں نے ابھی شادی نہیں کری تھی، اس وقت مہاراجہ ہری سنگھ نے گلگت لداخ سے اس کو ہنزا کے میر کو اور نگر کے میر کو بلایا اور وہاں اپنی فوجیں بھی بھیج دیں، اور اس وقت تجویز ان کی یہ تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہلاک کریں. حمید خان میرے دوست تھے، ہم ایک جماعت کے ممبر تھے اور میں ان کا الیکشن کی پٹیشن بھی لڑ رہا تھا. میں ایک ورکر تھا آپ کا جماعت؟ نہیں، یہ ہمارے دوست تھے اور ہمارے لیڈر تھے اور میں ان پر بہت اعتماد کرتا تھا اور میں ان کی طبیعت کو بہت پسند کرتا تھا. میں نے ان کو یہ کہا کہ مجھے کسی طرح میر آف ہنزا اور میر آف نگر سے میری ملاقات کراؤ، کیونکہ وہ مہاراجہ ہری سنگھ نے بلائے ہیں اور وہ ان سے کاغذات پر دستخط کروانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہندوستان کے ساتھ ہلاک کر سکیں. اس نازک دور میں انہوں نے بڑی ہمت کی اور بڑی جرأت کا ثبوت دیا اور بڑی حکمت عملی کا ثبوت دیا کہ جا کر ان کو لے آئے میرے پاس. تو ان کو میں کنونس کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ تم کسی کاغذ پر دستخط مت کرو، معاملات نہایت مشکل ہیں، حالات نہایت نازک ہیں، اگر تم دستخط کر گئے اور علاقہ ہندوستان کے ساتھ ہو گیا تو سارا بیڑا مسلمانوں کا تباہ ہو جائے گا اور پاکستان کا بیڑا بھی تباہ ہو جائے گا. اس پر میر آف نگر جلدی سے متفق ہو گئے، میر آف ہنزا ذرا دیر سے متفق ہوئے، مگر متفق ہو گئے. ہم نے ان کو واپس، میں نے کہا کہ آپ اب واپس چلے جائیں اور وہ واپس چلے گئے. پھر اسی دوران میں ایک اور بات ہوئی جو بڑی تاریخی ہے، جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا، کہ دو ہمارے آرمی کے افسر تھے، مرزا حسن اور مرزا احسان. یہ دونوں افسر وہاں تعینات تھے، ان کے ساتھ بھی میری ملاقات لے کر، اور جو گورنر تھا گنسارا سنگھ اس کو گرفتار کیا، اور کرنل تھا کمانڈر وہاں، اس کو گرفتار کیا. ان کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کیا. ہم نے ان کو اٹک کے قلعے میں رکھا، 1-2 سال کے لگ بھگ اٹک کے قلعے میں ان کو قید رکھا. گلگت اور لداخ اس طرح آزاد ہوا اور ہنزا اور نگر اس طرح ہمارے ساتھ رہے. یہ وہ ابتدائی دور تھا جو نازک دور تھا. جو اب کا دور ہے، میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اب کا دور بھی اتنا کوئی بریلینٹ نہیں ہے، اب کی بھی ہم مشکلات سے گزر رہے ہیں. جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا کہ جو سیاست کاری ہم نے کی 47، 48، 49، 50، 51، 52 تک، اور UNCIP کمیشن کے ساتھ جو ہم نے ڈیلنگ کی، اس میں سب سے بڑی چیز یہ عمل میں آئی سلامتی کونسل میں کہ ہم نے ہندوستان سے یہ منوایا کہ ہلاک ابھی فائنل نہیں ہے اور اب ہندوستان کا اٹوٹ انگ یہ حصہ ریاست نہیں ہے بلکہ حق خود ارادیت لوگوں کو دیا جانا چاہیے. چنانچہ یہ فیصلہ ہوا ہندوستان پاکستان کے درمیان، اور ہم بھی وہاں موجود تھے. اس دوران بڑی لمبی گفتگو طویل کے بعد 1948 میں یہ فیصلہ ہوا کہ سیز فائر کیا جائے اور جموں کشمیر کے لوگوں کو ایسا نظم و نسق پیدا کر کے اور قانونی ادارہ داری قائم کر کے وہاں ایک ایسا بین الاقوامی ادارہ قائم ہو جو ووٹ لوگوں کو لے اور وہ فیصلہ کرے کہ لوگ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. وہ دور اس لحاظ سے بے حد وہ بہترین دور تھا اور تاریخی دور تھا.